السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حصول علم کے لیے بغداد گئے۔ علم کے حصول کے لیے بغداد پہنچے۔ وہاں آپ نے اس وقت کی مروجہ اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتے کرتے ہی مرتبہ کتبیت پہ فائز ہو گیا، اور مجھے یہ ساری سعادتیں اللہ جل شانہ کی طرف سے نصیب ہوئیں۔ تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے علم حاصل کرتے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، دوران علم ہی آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو بڑوں کو شاید آخر عمر میں نصیب ہوتی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نبی درہم و دینار کا روپے پیسے کی وراثت نہیں بناتا، وارث نہیں بناتا، وہ علم کا وارث بناتا ہے، اور جسے یہ علم نصیب ہو جائے اسے وافر حصہ نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ علم نصیب فرمائے جو اس کی بارگاہ میں علم شمار ہوتا ہے۔ ہر چیز کو علم نہیں کہا جا سکتا، کوئی علم کے پردے میں جہالت بھی ہوتی ہے۔ علم وہی ہے جو اللہ تک لے جائے، جو رب تک نہ لے جائے وہ جہالت ہی جہالت ہے۔ تو میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرتے کرتے مرتبہ قطبیت پہ فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور وہ فرمایا کہ جس کو حصول کے لیے ساری عمر لوگ ترستے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کو عشق کی آمیزش میں حاصل کر رہے تھے، اور جسے عشق الہی میں ہوتے ہوئے علم نصیب ہو جائے وہ ظاہری علم نہیں ہوتا، وہ کچھ اور علم ہوتا ہے۔
علم کا مطلوب اور عشق کا مقصود اور اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ. علم بھی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، عشق بھی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن علم کہتا ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عشق کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی مقصود بھی نہیں ہے. تو وہ عظیم ہستیاں جن کو اللہ رب العزت نے عشق حقیقی عطا فرمایا ہے، وہ اس لذت سے مالا مال ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے علم سے وافر حصہ عطا فرمائے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اس کے دروازے تو کھلے ہیں، اس کے دروازے بند نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس نے دروازہ بند کر دیا، اس کے دروازے تو کھلے ہیں. ہر رات کو روزانہ رات کے آخری تیسرے حصے میں وہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے. وہ ساری کائنات کا خالق و مالک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، آواز دیتا ہے تم میں کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے تم میں کوئی رزق کا طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے تم میں کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا اسے میں شفا عطا کر دوں، ہے تم میں کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ سحری تک اذان فجر تک یہ صدا جاری رہتی ہے. اس وقت جو اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیتا ہے، شاید اس کی جھولی بعد میں پھیلتی ہے، نیلی چھت والے کا کرم پہلے ہو جاتا ہے. میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس رات کی گھڑیوں میں مناجات کا مزہ لیتے، عبادت کا مزہ لیتے، آنسو بہانے کا مزہ لیتے. انہیں معلوم ہے کہ اس وقت بہایا ہوا آنسو یہ تو جہنم کے سمندر ٹھنڈے کر دیتا ہے. آئیے اس وقت اٹھنے کی عادت بنائیے، اس وقت اللہ کے بارگاہ میں رونے کی عادت بنائیے. آؤ جو اس وقت آتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولی بھر دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے آ جاؤ بندہ ہی سویا ہوا ہو تو اس وقت رب کی رحمت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حصول علم کے ساتھ ساتھ رات بھر جاگتے، عبادت و ریاضت کرتے، اللہ اللہ کرتے، ذکر و فکر کرتے. پھر اس میں انسان کے لیے یہ اس عجب چیز کا ایک رنگ ہے کہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے، رب تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو جائے، بند دروازے کھل جاتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اس وقت وہ بھول جاتا ہے میں نے کچھ کھانا بھی ہے یا نہیں کھانا، میں نے کچھ پینا بھی ہے یا نہیں پہنا. وہ کئی دن گزر جاتے ہیں اسی طریقہ سے بغیر کچھ کھائے پیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گزرتا جاتا ہے. اسی لیے تو اس نیلی چھت والے نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دیتا ہوں. روزے کی جزا یہ میزان پہ نہیں آئے گی، قیامت کے دن تول کے نہیں آئے گی. ہر نیکی کا بدلہ 1 سے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک ملتا ہے. اللہ اس سے بھی ڈبل کرتا ہے. لیکن فرمایا روزہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں ہی عطا فرماتا ہوں. وہ اللہ وہ کرم والا، وہ رحمت والا، وہ اس آدمی پر بڑا مہربان ہے جو خالی پیٹ ہو کر اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے، خالی پیٹ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں
وہ مناجاتیں کرتا ہے۔ بزرگان دین اس لیے روزے پہ روزے رکھتے تھے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے دل بھر جاتا ہے، انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں دوران تعلیم ایسا وقت بھی آیا کہ بغداد کی سرزمین میں شدت بھوک سے میں گری پڑی سبزیاں اٹھا لیتا اور انہیں دھو کے میں کھاتا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اماں نے جو پیسے دیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں ہوں، میرا رب ہے، رب آزما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، بندہ امتحان دینے کے لیے تیار ہے، اور وہاں بھوکے رہتے ہیں، کئی کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں مسجد یاسین میں، سوق الریاحین میں مسجد یاسین، وہاں میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ مجھے اتنی سخت بھوک تھی، میں اس کے سامنے بیٹھ گیا، دور ہو کے بیٹھ گیا۔ مسجد کے ایک کنارے پر وہ ہے، دوسری طرف میں بیٹھا ہوں۔ جب وہ کھانا اٹھاتا، لقمہ اٹھاتا، منہ میں ڈالتا تو بے ساختہ میرا منہ کھل جاتا۔ اتنی سخت بھوک تھی، لیکن میں نے اس سے سوال کرنا گوارا نہ کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، جوان تو کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے عبد القادر کہتے ہیں، جیلان سے آیا ہوں۔ اس نے اتنا کہا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے کہا کئی دن سے میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں، یہ کھانا میرا نہیں، یہ کھانا تیرا ہے، تیرے پیسوں کا ہے، تیری والدہ نے تیرے لیے پیسے بھیجے تھے، میں تجھے تلاش کر کر کے تھک گیا، آج تو ملا ہے، آؤ اب کھانا کھاؤ۔ تم میرے مہمان نہیں، میں تمہارا مہمان ہوں۔ یا اللہ رب العزت کی رحمتیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کھانا کھایا، باقی رقم پھر اسے دے دی۔ میں نے کہا لے جاؤ، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، وہی دینے پہ آتا ہے، وہی کرم فرماتا ہے۔ فرمایا میں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اس کے ساتھ تجوید پڑھی، علم فقہ حاصل کیا۔ یہ علم فقہ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا، اس کی سمجھ کو علم فقہ کہتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار آئے، بازار میں کہنے لگے بازار والو میری بات سنو، اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ ہے، اعلان کرنے والے ہیں۔ بازار والے حیران ہوئے کہ ابو ہریرہ کو آج کیا ہوا، اعلان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور تمہیں معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میراث وراثت وہ مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا حصہ بھی وہاں ہے، ہر مسلمان کا حصہ ہے مصطفیٰ کی وراثت میں، کسی اور کا نہیں، سب مسلمانوں کا برابر حصہ ہے، جاؤ جا کے میراث مصطفیٰ لے لو۔ اب لوگوں کے ذہن میں وہم و گمان آیا، شاید کوئی خزانہ نکل آیا ہے، سب دوڑے مسجد کی طرف دوڑے، اور وہاں دوڑ کے جب دیکھا تو چند آدمی بیٹھے تھے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نوافل پڑھ رہا تھا، کوئی حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہے تھے، دو تین ٹولیاں میں لوگ بیٹھے تھے۔ واپس آئے، کہنے لگے ابو ہریرہ آپ کو آج ہم سے مذاق سوجا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں تم نے وہاں کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا وہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا وہاں لوگ درس دے رہے ہیں، ہم نے دیکھا حلال و حرام بیان کر رہے ہیں، وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں، نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو میراث محمد مصطفیٰ ہے، تم بھول گئے ہو، تم دولت کو میراث سمجھتے ہو، نہیں یہ علم جو ہے یہی میراث ہے، یہ عبادت ہے یہی میراث ہے۔ محمد مصطفیٰ رہتی دنیا تک ہمارے لیے وراثت چھوڑ گئے ہیں، آؤ علم حاصل کرو۔ جو علم حاصل کرتا ہے وہی محمد مصطفیٰ کا وارث ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت و عنایت کہ آپ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے علم حاصل کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، اللہ نے مجھے قطبیت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر اس کے بعد میں جنگلات اور بیابان میں وہاں میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔
رب رب کرتا، رب کو یاد کرتا، شدت پیاس ہوئی، پیاس بڑی سخت ہے، کئی دن سے پانی نہیں مل رہا، صحرا میں پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک عجب سی صورت آتی ہے، وہ میرے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو کے کہتی عبد القادر مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہنے لگا کس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہو؟ میں اللہ کی تلاش کے لیے، میں تیرا خدا ہوں، آج تیرے پاس آیا ہوں، جاؤ جو چیزیں لوگوں کے لیے حرام ہیں میں نے تیری حلال کر دی ہیں، ہر چیز تیرے لیے حلال کر دی ہے، جو کچھ تجھے چاہیے وہ لے لو۔ آپ نے اتنا سنا، دل میں خیال آیا، آپ نے فرمایا یہ شیطان ہو سکتا ہے، جو چیزیں مصطفیٰ کے لیے حلال نہیں میرے لیے بھی حلال نہیں ہو سکتی ہیں۔ جن کے لیے کہنے لگا جاؤ میں نے تجھے نماز معاف کر دی، فرمایا جس پر قرآن اترا ساری خدائی کا جو مقصود ہے اس پر تو 5 کی بجائے 6 نمازیں فرض ہو، تہجد کی نماز بھی فرض ہو، اور یہ مجھے کہتا نماز معاف ہے؟ کہنے لگا تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا کہنا تھا، اس کی چیخیں نکل گئی، چیخیں نکلتے ہی دھواں بن کے اڑ جاتا ہے، جب اڑتے ہی آواز دیتا ہے عبد القادر تیرے مقام پر پہنچے ہوئے میں نے 20 لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، آج تجھے تیرا علم بچا گیا۔ فرمایا ظالم پھر جاتی مرتبہ وار کر رہا ہے، مجھے میرا علم نہیں بچا رہا، رب کا فضل بچا رہا۔ ارشاد ہونا ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ اللصد فی آجامہا تجمی، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حاصل ہو، اگر وہ شیروں کی کچھار میں چلا جائے تو شیر اپنی کچھاریں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ بلی بھی اپنے گھر میں شیر ہوا کرتی ہے، شیر کے گھر میں جو اللہ والا گھس جاتا ہے شیر وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ اللہ والے کی ہیبت، یہ اللہ والے کا کرم ہوا کرتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر بڑا کرم کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اٹھنا اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے، ان کا سونا اللہ کے لیے، ان کا جاگنا اللہ کے لیے، ان کی عبادت اللہ کے لیے، ان کا کہیں سے ملنا اللہ کے لیے، سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جس کا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کے سارے کام پھر نیلی چھت والا کرتا ہے۔ کہتے ہیں جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ایک دن ہاتھ میں آگ ہے اور پانی لیے جا رہی ہیں، لوگوں نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہہ لگی پانی سے میں آگ کو بجھانا چاہتی ہوں، جہنم کی آگ پہ ڈالنا چاہتی ہوں، اور آگ کے ذریعے میں اس جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں۔ لوگ جنت کی خواہش میں عبادت نہ کریں، لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کریں، عبادت کریں فقط اللہ کے لیے عبادت کریں، بغیر کسی غرض کے کریں۔ مومن کی جزا یہ ہے کہ وہ اس کی جزا کچھ اور ہوا کرتی ہے، وہ چاہتا ہے تو دیدار الہی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تو رضا الہی چاہتا ہے، اسے یہ انعامات نہیں چاہیے، اسے چاہیے تو فقط اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہیے۔ رب تعالیٰ کے دیدار میں مگن ہو کر وہ کیا اللہ ہے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترستے ہیں، کہتے ہیں ظاہر نہ صحیح اور خواب میں ہی کہیں دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ کون ہے مسلمان جس کی یہ تمنا نہیں؟ جتنا بھی گناہگار ہو پھر بھی تڑپتا ہے، جتنا بھی عبادت گزار ہو تڑپتا ہے، کہتا ہے کاش رات مجھے شہ کونین کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن اس ذات کی عظمت کا اندازہ لگائیے جس کے دیدار کے لیے خود محمد مصطفیٰ تڑپتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اللہ کے دیدار کی تمنا ہیں، ہم سرکار کے دیدار کی تمنا ہیں، تو وہ اللہ اسے بے غرض مانتے ہیں، آؤ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے انعامات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے فضل پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ مولا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ سب کچھ فقط تیرے کرم سے ہے، اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو ہم کبھی یہ کام نہ کر سکتے۔ پہلی امتوں میں ایک آدمی وہ کئی 100 سال تک عبادت کرتا رہا، ذکر و فکر کرتا رہا، اللہ والا اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا اللہ کا انعام ہے مجھ پر، بڑا کرم ہے، میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، کہنے لگا کر نہیں رہا کروائی جا رہی ہے، کہنے لگا نہیں کر رہا ہوں۔ رب کی رحمت اس پر تھی،
اب آزمائش کا دور ہے، اتنے لفظوں سے آزمائش کا دور آ گیا۔ فرمایا اللہ کی مہربانی ہے تجھ پر کہ تو عبادت کر رہا ہے، مہربانی نہ ہو تو تو عبادت نہ کر سکے۔ کہنے لگا 400 سال سے میری ایک نماز قضا نہیں ہے، 400 سال سے میری رات کی عبادت قضا نہیں ہے، 400 سال سے کوئی لمحہ بغیر تسبیح کے نہیں گزرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک رات اس کی داڑ میں درد ڈال دی، اتنی درد ہوئی ساری رات تڑپتا رہا، کوئی نماز یاد نہیں، کوئی تسبیح یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں۔ صبح وہ پوچھتا ہے اللہ والا بتا آج رات کیسی گزری؟ کہنے لگا آج تو کچھ بھی نہیں پڑھ سکا۔ کہنا پھر مان لے دیتا ہے تو نیلی چھت والا ہی عطا فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ آئیے اس کریم اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیے، اپنے عمل پہ کبھی اتراکو نہیں ہیں، اپنے عمل پہ کبھی فخر نہیں کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی جو نعمت اس کا چرچا کرو، بیان کرو۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال ایسے ہوئے ہیں کہ عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کہہ رہا ہے، کہنا تو آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک رات جاگ لیں گے آپ، بڑی ہمت کریں گے، جاگ لیتا انسان، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پھر صبح کیا ہوگا؟ صبح تو پورا دن جسم درد کرے گا۔ دوسری رات بھی جاگ لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ مسلسل نہیں جاگا جاتا۔ یہ 40 سال تک مسلسل آپ ساری کی ساری رات عبادت و ریاضت کرتے۔ آپ فرماتے ایسا بھی ہوتا میں کیل کو پکڑ کر دیوار میں کیل کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، کہیں نیند نہ آ جائے، میں کھڑے کھڑے پکڑے پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ یہ کون کوئی انسان پڑھ سکتا ہے؟ انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کرم ہے تو نیلی چھت والے کا کرم ہے، یہ کرم ہے تو اللہ کا کرم ہے، یہ کرم ہے تو اس اللہ ذوالجلال کا کرم ہے، اس نبی رحمت کی نظر عنایت ہے جو نظر ڈالتی ہے تو دل کو یوں پاک کر دیتی ہے کہ قرآن کے بغیر چین ہی نہیں آتا، قرآن کے بغیر کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ آئیے قرآن پاک کے سے محبت کریں، عبادت کے محبت کریں، اللہ سے اللہ کی یاد کی کوشش کریں۔ جو رب کو یاد کرتا ہے رب مہربانی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا رب اس پر اپنی عنایتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد صرف اس لیے آتا ہے کہ وہاں جا کے کوئی بات دین کی سیکھے یا سکھائے، مسجد اس لیے آتا ہے کہ دین کی کوئی بات سیکھے یا سکھائے، کسی وقت بھی آئے، صبح آئے شام آئے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب ذکر الہی کرتے اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے ارد گرد فرشتے آ جاتے ہیں، آسمان تک چلے جاتے ہیں، جہاں مل کے ذکر کیا جاتا ہے آسمان گھیر لیتے فرشتے آسمان تک، بلکہ عرش الہی تک چلے جاتے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلا پھیلا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آؤ اپنا کچھ وقت نکالو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کوئی سنو کوئی سناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین سننے سنانے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مختصر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ محفل پاک ہوگی جس میں ذکر الہی ہوگا، کلمہ طیبہ کا ذکر ہوگا اور 2-4 مسائل بیان کر دیے جائیں گے۔ شاید نیلی چھت والا کرم کرے ہمیں بھی حج کا ثواب عطا فرما دے اور اس کی بارگاہ میں ہمارا بھی نام مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔